لباس پہن لیں، کس طرح اچھا کھانا کھا لیں، کس طرح اچھی تجارت بنا لیں، یہ سب منع نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ کسی کے اگر کوئی کانٹا چبھا ہوا ہو اور وہ اچھا کھانا کھا رہا ہو، تب بھی اس کو کانٹے کے چبھے میں ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ سر میں درد ہو، کھانا کھائے اچھا، تب بھی احساس ہوتا ہے میرے سر میں درد ہے۔ دکان پر ہو تب بھی یہی احساس ہوتا ہے، نماز میں ہو تب بھی احساس ہوتا ہے، سو رہا ہو تب بھی احساس ہوتا ہے۔ تو جیسے سر درد کا احساس ہوتا ہے، ایسے مظلوم مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کی تڑپ اور اس کی چبھن یہ ہمارے قلب کے اندر موجود ہونی چاہیے اگر ہم مومن ہیں۔ اور اگر یہ چبھن اور تڑپ نہیں، اور دن میں کئی بار اس کا خیال نہیں آتا اور دعا کی توفیق نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ بھائی سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تڑپ جاتا ہے، پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تڑپ جاتا ہے، اور جب تک سب ساتھ نہیں دیتے جب تک اس شکایت کا ازالہ نہیں ہوتا۔ یہ ضابطہ ہے، جسم کا ضابطہ ہے، یہی مومنین کا ضابطہ ہے۔ آنکھ میں درد ہو کسی کی اور ٹانگ اس کی کہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تو آرام چاہیے، میں تو یہیں بیٹھی رہوں گی، میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر وہ ٹانگ اس کی چلنے پر راضی نہ ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، شفا ہوگی نہیں ہوگی۔ اور اگر ٹانگ ساتھ دے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے اور زبان انکار کر دے کہ میں ڈاکٹر کو نہیں بتاؤں گی کہ میں کس مرض میں مبتلا ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں، اور زبان نہ بولے، تو بتائیے کہ ڈاکٹر کو وہ اپنا مرض بتا سکے گا شفا ہوگی نہیں ہوگی؟ اور دوا لینے کے بعد آ جائے اور منہ انکار کر دے، معدہ انکار کر دے کہ میں دوا کو اپنے اندر نہیں لوں گا، تو شفا پائے گا یہ شخص؟ نہیں۔ سارے اعضاء سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جب اس آنکھ کے ساتھ معاونت کریں گے، مدد کریں گے، تب اس کا درد ٹھیک ہوگا۔ سب سے پہلے دماغ سوچے گا کہ کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، پھر دل سے فیصلہ کرے گا، پھر کان کے ذریعے چل کر جائے گا، پھر جو ہے وہ ہاتھ سے اپنے رقم نکالے گا اور فیس ادا کرے گا، پھر زبان سے اپنے مرض کو بتائے گا، پھر میڈیکل اسٹور جا کر دوا خریدے گا، واپس چل کر آئے گا، پھر پانی لا کر دوا کھائے گا۔ جب سارے اعضاء معاونت کریں گے تو یہ درد رفع ہو جائے گا۔ اگر ان مظلوم مسلمانوں کی سارے مسلمان مدد کریں گے تو یہ حالات رفع ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے، تو کل اگر ہم پر جو ہے یہ حالات آئے تو ہماری کون مدد کرے گا؟ اگر آج ہم ان حالات میں ان کی مدد کریں گے تو کل اگر ہم پر خدا نخواستہ یہ حالات آئے تو کوئی ہماری مدد کرے گا۔ اس میں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے دنیا کی لذتوں کے حصول کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور دنیا کی راحتوں کے حصول کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، دنیا کے آرام کے لیے کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی محنت ہے کہ آدمی کسی بھی ادارے میں جائے اور اپنی آمدنی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ رقم جمع کرا دے۔ جس کی 100 روپے کی حیثیت ہے وہ جمع کرا دے، اللہ قبول کرے گا، اور جس کی لاکھ کی حیثیت ہے وہ جمع کرا دے، اللہ قبول کرے گا۔ اور دعا کا ان کے لیے کثرت کے ساتھ اہتمام، جب اپنے لیے دعا مانگے، روئے زمین پر جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے بھی دعا مانگے۔ اگر اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان مصیبتوں سے اور ان جو ہے وہ آفتوں سے محفوظ کر دے گا۔ تو پہلا کام اس رمضان مبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت، دوسرا استغفار کی کثرت، تیسرا کثرت کے ساتھ جنت کا سوال، اور چوتھا دوزخ سے جو ہے وہ پناہ مانگنا کثرت کے ساتھ، اور پانچواں عمل تلاوت قرآن کریم کی کثرت۔